ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون اور کفار کہتے ہیں اس نبی پر اپنے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں اتاری نہیں گئیں؟ آپ جواب میں کہیں بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ کیا ان مشرکین کے لیے یہ ایک ہی نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن جیسی کتاب اتاری ہے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ یقیناً اس قرآن میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجنے کا ایک سنہری سلسلہ شروع فرمایا۔ جس کی پہلی کڑی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور اس لڑی کا آخری موتی وہ خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء چونکہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، جس قوم کی طرف بھیجے گئے انہی میں سے ہوتے ہیں۔ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں قوم ان سے ان کی صداقت کے بارے میں کوئی نشانی طلب کرتے ہیں۔ تم ہماری طرح بشر ہو، تجارت کرتے ہو، بال بچے ہیں، شادی ہے، تجارت کے لیے بازار میں آتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم پر وحی اترتی ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، نشانی۔ اللہ انبیاء کی صداقت کے لیے اور ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پر کوئی نشانی اور دلیل اللہ پیش کرتے ہیں۔ جسے
عقائد کے علماء معجزہ کہتے ہیں۔ ورنہ قرآن نے کسی جگہ پہ بھی معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حدیث میں بھی کسی مقام پہ معجزے کا لفظ نہیں ہے۔ جتنے معجزے آپ کے ہاتھ پہ صادر ہوئے ان کو قرآن نے، حدیث نے معجزہ نہیں کہا، قرآن نے کہا آیت۔ کسی جگہ پہ کہا برہان، جس کا معنی ہم نے کیا نشانی، دلیل، یعنی اس نبی کی صداقت کا نشان، اس نبی کی حقانیت کی دلیل۔ اسے علماء متکلمین نے، علم کلام کے علماء نے اسے نام کیا دے دیا؟ معجزہ۔ معجزہ عجز سے ہے، عجز۔ عجز کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے عاجز آ جانا، تو انہوں نے یہ نام دیا اس نشانی کو، اس برہان کو، اس معنی میں کہ نبی کے ہاتھ پر ایک ایسا کام صادر ہو گیا جس کے دکھانے سے باقی مخلوق کیا ہے؟ عاجز۔ اس لیے انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ معجزہ۔ ہماری جو فطرت ہے نا انسان کی، عقل، ہم کہتے ہیں کہ کوئی سبب ہونا چاہیے جس کا آگے نتیجہ ظاہر ہو، کوئی علت ہو نا، سبب ہو، اس کا آگے اثر ظاہر ہو، نتیجہ ظاہر ہو۔ یقیناً میں نے یہ بات مشکل کر دی، آپ کو سمجھ نہیں ہے، لیکن میں بھی سمجھاتا ہوں تو سمجھ آ جائے۔ ہماری نظر ہوتی ہے اسباب پر، وسائل پر، سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا، یعنی نر مادے کا جوڑا ملے گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ سبب کیا ہوا؟ نر مادے کا جوڑا ملنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اولاد کا ہونا۔ یہ ہماری عقل ہے، ہمارا فہم ہے، ہماری سمجھ۔ قانون فطرت بھی یہی ہے، نر مادے کا جوڑا ملے تب اولاد ہو۔ قانون فطرت یہ ہے کہ پتھر جامد ہوگا، ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر جو ہے یہ رواں ہوگا، ابو بکر ستا پہ ہوئے گا۔ سمندر نے بہنا ہے، آگ نے جلانا ہے، مردے نے بولنا نہیں، لوہے نے موم نہیں ہونا۔ میں تو بہت ساری باتیں کہہ گیا ہوں یار۔ لوہے نے موم نہیں ہونا، لکڑی کا تخت ہوا پہ نہیں اڑنا، آگ نے گلزار نہیں بننا، لاٹھی کبھی سانپ بنی۔ یہ ہماری عقل ہے، ہمارا فہم ہے۔ قانون قدرت بھی یہی ہے، ہماری نظر یہاں تک ہے، لیکن وہ قادر اور قدیر اور مقتدر اور حاکم، وہ جب چاہے
تو پتھر چلنے لگے، سمندر راستہ دینے لگے، لاٹھی سانپ بننے لگے، آگ ابراہیم پر بردم و سلاما ہونے لگے، بردم و سلاما ہونے لگے، گونگے بولنے لگ جائیں، مردے کلام کرنے لگ جائیں، مادر زاد نابینے بینا ہو جائیں۔ اور چھوڑیے یار، نر مادے کا جوڑا نہ ملے، پھر مریم کی گود ہری ہو جائے۔ سبب تو کوئی نہیں ہے نا وہاں، ان کا خامند کوئی نہیں، ان کی شادی کوئی نہیں، چلو یار یہاں مریم تو ہے نا، وہ قادر اور حاکم چاہے تو نہ باپ ہو نہ ماں ہو، آدم آ جائے، وہاں تو نر مادہ دونوں کوئی نہیں، آدم آ جائے، وہ چاہے تو پہاڑ سے اونٹنی کو نکالنے لگے، کھاتی پیتی چرتی پانی پیتی، اسے پہاڑ سے نکال لیا۔ تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے خلاف عقل ہوتا ہے ہمیشہ، یہ ذہن میں رکھیں، معجزہ ہمیشہ خلاف عقل، اسے عقل تسلیم۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ پتھر جامد رہتا ہے، عقل ہماری یہاں تک ہی دوڑتی ہے کہ سمندر رواں رہتا ہے، عقل ہماری یہاں تک ہی رواں رہتی ہے کہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، عقل ہماری یہاں تک ہے۔ لیکن معجزے میں قدرت ہے، حکم ہے، امر ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ خلاف فطرت انہونی کو ہونی کر دیا کرتا۔ اور جب یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نبی کے ہاتھ پر، چلو اس سے پہلے بھی ایک بات کہتے ہیں، مشرکین جو کفار جو کہتے تھے تو اللہ کا نبی ہے، نشانی پیش کر، حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا نشانی پیش کر، اس نے نشانی مانگی۔ یہ جو کفار مطالبہ کرتے تھے، میں آگے اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ، سورۃ بنی اسرائیل میں مشرکین کے مطالبات کا ذکر کیے، قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا انہارا، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو مکے میں آب زمزم کے علاوہ کچھ اور نہریں بہا دے۔ پورے مکے میں ایک چشمہ ہے، تو اللہ کا نبی ہے تو پھر نہریں جاری کرنا، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو تیرا مکان سونے کا بن جائے، تو بازاروں میں تجارت کرتا پھرتا ہے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، تجھے کیا ضرورت ہے تجارت کرنے کی، اللہ تیرا مکان سونے کا بنا دے، تیرے باغ لگ جائیں کھجوروں کے انگوروں کے، یہ معاش معیشت کمائی، اس سے تیری جان چھوٹ جائے، پھر اس باغ میں نہریں بھی جاری ہوں، یا تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے، تیرے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہاں سے تو ایک کتاب پکڑ کے لا جسے ہم خود پڑھیں، پڑھان دی ضرورت تو درمیان میں نہ ہو، پھر ہم وہ کتاب لے کے آ، بس ہمیں کتاب دے دے ہم مان جائیں گے۔ یہ سارے مطالبات ضد پر مبنی تھے، یہ نہیں ہے کہ اب میرے نبی دکھا دیتے تو وہ مان جاتے، نہ، یہ صرف ضد کرتے تھے، صرف اپنے جاہل عوام کو مطمئن کرتے تھے، یہ سچا نہیں ہے، سچا ہوتا تو یہ کام کر دیتا نا، اللہ کا نبی نہیں ہے ماننا۔
اللہ نے ایک جگہ پہ اس کو ذکر بھی کیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ تو آسمان پہ چڑھ جائے, وہاں سے کتاب اتار کے لے آئے. میرے پیارے پیغمبر اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ سارا دن خود آسمان پہ چڑھتے اترتے رہیں, انہا مننا پھر بھی کوئی نہیں. یہ قرآن نے کہا. اب تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں, میں آسمان کے دروازے کھولوں اور یہ خود چڑھتے اترتے رہیں تو یہ کہیں گے سکرت ابصارنا, ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے. انہوں نے کب ماننا ہے؟ پھر یہ جو آیتیں میں نے آج پڑھی ہیں سورۃ عنکبوت کی, اس میں تو اللہ نے بڑا مزیدار جواب دیا. بھائی مزہ ہی آ گیا. وہ کیا کہتے تھے, کوئی نشانیاں دکھا, تیرا گھر سونے کا بن جائے, تیرے باغات لگ جائیں, چشمے جاری ہو جائیں, تو آسمان پہ چڑھ جائے, یہ مطالبات کرتی ہیں. میرے پیغمبر ان کو جواب دے, انما الآیات عند اللہ, نشانیاں اور معجزے دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے. انما الآیات عند اللہ, یہ نشانیاں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ کہنے کے بعد اللہ نے منہ توڑ کے رکھ دیا مشرکین کا. اللہ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک کتاب, یہ معجزے مانگتے پھرتے ہیں, کیا ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے ایک ہی معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے؟ کون سے معجزے مانگتے ہیں یہ؟ کیا یہ ایک معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. عرب کے لوگ کہتے تھے کہ زبان, تکلم, خطابت, فصاحت, بلاغت, شعر و شاعری یہ تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے. اور وہ عرب کے علاوہ ایران, روم سب کو کہتے تھے عجم, گونگے, انہیں کیا پتا ہے خطابت کیا ہوتی, انہیں کیا پتا ہے تکلم کیا ہوتا ہے, یہ تو گونگے ہیں سارے, نہ ان کے پاس فصاحت ہے نہ ان کے پاس بلاغت ہے. فصاحت ہمارے پاس ہے, بلاغت ہمارے پاس ہے, تکلم ہمارے پاس ہے, خطابت ہمارے پاس ہے, گفتگو کرنے کا سلیقہ ہمارے پاس ہے. بڑے بڑے شاعر ہوئے ان میں, وہ جو جاہلیت کے زمانے کے شعراء تھے اور انہوں نے شعر لکھے تھے, آج ہمارے درس نظامی میں ان کے وہ شعر پڑھائے جاتے ہیں عربی ادب سکھانے کے لیے. عربی ادب میں وہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے, اونچی زبان بولا کرتے تھے, جنہیں اپنے تکلم پہ ناز تھا, جنہیں اپنی فصاحت پہ ناز تھا, بلاغت پہ ناز تھا, شعر و شاعری پہ جن لوگوں کو ناز تھا, ان کو قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی تو کسی مدرسے میں نہیں گیا, میرے نبی نے تو قلم دوات کاغذ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا, میرا نبی لکھنا نہیں جانتا, پڑھنا نہیں جانتا, اس کی زبان سے یہ کتاب نکلتی ہے. تم تو پڑھے لکھے ہو, تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, ان کنتم صادقین. رب نے چیلنج کیا, اولم یکفہم, کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اور کون سے معجزے یہ مانگتے پھرتے ہیں؟ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے انتظار کیا, بھئی کی جواب دینے نے؟ نو, اللہ نے اسی جگہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ساتھ ہی کا انتظار بھی نہیں کی
کہ جواب کیا؟ ان کا کوئی شاعر بولتا ہے، ان کا کوئی خطیب بولتا ہے، جواب دیتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، خدا کی قسم یہ رب کا چیلنج تلوار بن کر کفار کے سر پہ لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی جواب؟ کیا یہود کی زبان عربی نہیں ہے؟ وہ عربی نہیں بولتے، اس سے اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یہ چیلنج ان کے سروں پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے۔ مشرکین اور کفار، یہ میری بات اگر پسند آئے تو بڑی گہرائی کی بات کرنے لگو۔ مشرکین اور کفار جب نبی سے معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ معجزہ نبی کے قبضے میں ہے، یہ ان کا نظریہ ہوتا تھا، خیال ان کا یہ ہوتا تھا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، یہ جب چاہے جہاں چاہے معجزہ دکھائے، اس لیے تو وہ کہا کرتے تھے یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ آج بھی، بلکہ آج کی بات کیوں کریں، ماضی میں چلے جائیں۔ یہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، معبود مانا، حاجت روا اور مشکل کشا مانا، بگڑی بنانے والا اور نفع نقصان کا مالک مانا، عطا کرنے والا اور جھولیاں بھرنے والا مانا، عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ کہاں سے دھوکہ لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ انہوں نے کہا واہ، مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے، واہ، مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ انہیں دھوکہ لگ گیا، یہ مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں، کسی کو آنکھیں بخش دیں، کوڑ کے مرض والے کو صحت عطا کر دیں، مردے کو زندگی دے دیں، پرندے بنا لیں، بنا کے فضا میں پرندے اڑا دیں، یہ ان کے اختیار میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آج بھی ہم ان سے حاجتیں طلب کریں گے تو یہ ہماری حاجتیں پوری، اور تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں آئی؟ عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ آج بھی جو کمزور عقائد کے خطباء ہیں، لوگوں کو شرک و بدعات کی طرف راغب کرنے والے خطیب ہیں، مقررین ہیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، ان کی تقریریں آپ سنیں، وہ انبیاء اولیاء کے اختیار پر، ان کے مختار کل ہونے پر کس کو پیش کرتے ہیں؟ معجزوں کو، کرامتوں کو، اولیاء اللہ کی کرامتیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، اور کرامتیں بھی جھوٹی، جنہاں دا نہ سر تے نہ کوئی حوالہ، نہ کتاب، نہ منہ نہ متھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بنا بنا کے پیش کرتے چلے جاؤ۔ موجاں لگی ہوئے نے اگو پڑھی پڑھائی قوم میں، ان کے عقائد پہلے کمزور ہیں۔ جو آدمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کے ٹائم مصافحہ کر لیتا تھا، اس دن اس پر موت نہیں آتی تھی۔ واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ نبی پاک کا یہ مقام نہیں ہے نا، حضرت صدیق اکبر کا بھی نہیں، فاروق اعظم کا بھی نہیں، حیدر کرار کا بھی نہیں، حسنین کریمین کا بھی نہیں۔ جو مصافحہ کر لے
اس دن اس پر موت نہیں آئے گی. اور اللہ فرماتے ہیں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جدہ وقت آ جانا نا ایک گھڑی اگے بھی نہیں ہونا تے ایک گھڑی. قرآن ہے قرآن. اس طرف آنا ہی نہیں خطیب صاحب نے نا, اس طرف خطیب صاحب نے نہیں آنا. انہوں نے جناب لاہور کے ایک بابا فوت ہوئے, مشہور نام ہے, میری عادت نہیں میں نام سٹیج پہ لوں کسی کا, تو ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ فوت ہو جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے پھر زندہ ہو گئے. یہ افواہ اڑا دی گئی, یہ ابھی کی بات ہے, پچھلے سال کی بات. فوت ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. اب جب لوگوں نے اعتراض کیا بھائی فوت ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے, تو وہ بزرگ جو تھے ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, فوت ہو. تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اب دفاع ہو رہا ہے, دفاع دوبارہ زندگی کا دفاع ہو رہا ہے. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, میں نے اگر کسی سے سنا ہوتا تو میں اعتبار بھی نہیں کرتا, میں نے خود سنا ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید اگر بے ہوشی میں کلمہ پڑھے بغیر مر جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں کلمہ پڑھانے کے لیے. سبحان اللہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے, انہوں نے کہا واہ. پھر وہ مولانا کہتے ہیں اساں بھی قادریاں, اسی سلسلے سے ہم بھی آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کم تولا ملاوٹ کی, 2 نمبر مال بیچا, لوگوں کی پلاٹوں پہ قبضے کیے, وہ نذرانے پھر دیتے ہیں. نذرانے کیوں؟ مرن تو بعد ثانوی شیخ عبد القادر جیلانی آ کے خالہ جی دا واڑا نہیں, ایڈا سوکھا کام نہیں جتنا تسی سمجھے ہویا. جھوٹی کرامتیں, اپنے گھر کے کمرے سے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ واپس آیا تو گیلا تھا. مریدوں نے پوچھا تو کہنے لگے میرا ایک مرید فلاں دریا میں کشتی میں تھا, کشتی ڈوبنے لگی, اس نے مجھے پکارا تو میں نے یہاں سے ہاتھ بڑھا کے اس کی کشتی کو کنارے لگا دیا. انا للہ. یہ کراچی کے خطیب بیان کرتے ہیں, وہ مختلف چینلوں پہ بھی آتے ہیں, لوگ انہیں سنتے بھی تو جن لوگوں کے عقائد خراب ہوئے, شرک کی طرف مائل ہوئے, شرک کی طرف, انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ زور سے بولو یار, زور سے. کہاں سے دھوکہ لگ گیا؟ کرامتوں سے, موعظوں سے, بزرگوں کی کرامتیں, موعظ. یہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں, یہ تو میں نے ابھی 1-2 آپ کو سنائی ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں. ہاں, اس کا اکلوتا بیٹا تھا, مر گیا, وہ آئی اور جناب پیران پیر نے کہا ہن روح قبض کر کے لے گیا, میں کی کراں. اس آکھا جی تواڈے کول آئیاں, پتر میرا ایک کوئی سی. شیخ عبد القادر جیلانی نے پرواز کی, اسرائیل جا رہا تھا, سارے دن روحیں کو تھیلا بھر کے جھپٹا مارا. پہلے اس سے کہا اس بچے دی روح چھوڑ دے, اس آکھا میں اللہ دے حکم دا پابند ہاں تے میں انج نہیں کر سکتا. انہوں نے قوم بیٹھی سن رہی ہے, میں حیران ہوں, سننے والوں میں کالج کے, یونیورسٹیوں کے یار طالب علم بھی ہوں گے, لڑکے پڑھے لکھے, وکیل, پروفیسر, ٹیچر. الیس منکم رجل رشید کو بند کر کے ساری خلقت کے سامنے رب کہے گا لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کہہ رہے ہو, اس دن نہیں کہہ سکو گے, اس دن نہیں کہہ سکو گے. رب کا جلال ہے, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, شہداء ہیں,
اتقیاء اصفیاء بزرگان دین ہیں، اور وہ کہتا ہے لمن الملک اليوم این الجبارون وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہاں گئے وہ جبار لوگ اور متکبر لوگ؟ فرعون کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ وہ دولتوں والا قارون کہاں ہے؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، کیا تھا جواب اس کا؟ مولا تیری، مولا تیری، مولا تیری۔ یہ سچا جواب دینے کی بھی کسی میں سکت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہ کوئی نبی نہ ولی، یہ سچا جواب بھی کوئی نہیں دے سکے گا۔ اللہ خود آواز لگائے گا، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ آج اللہ اکیلے القہار، امیر شریعت مانا کرتے تھے ڈاڈھا، اللہ اکیلا ڈاڈھا، القہار العزیز کے معنی میں غالب۔ یہاں ساری کہانیاں کھڑی۔ کیا ہو گیا یار علماء کو؟ کیوں تقدس پامال کر رہے ہو یار منبر کا؟ جھوٹی روایتیں سنا کے۔ میرے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ پہلے دن دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ مورخین نے ظلم کیا، ان کا نام نہیں لکھا، زیادتی کی، ورنہ یہ پہلے دن اپنی ماں کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ یہ بڑی بیٹی ہیں میرے آقا کی۔ شاید آپ تسلیم کریں نہ کریں، میرے آقا نے کہا ہیا افضل بناتی، میری تمام بیٹیوں میں افضل بیٹی میری یہی زینب بیٹی۔ اس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ اسے مکے سے ہجرت کرتے ہوئے تیر مارے گئے، نیزہ مارا گیا، یہ اونٹ سے گریں، زخمی ہوئیں، زخمی حالت میں مدینے پہنچیں، ان زخموں کی وجہ سے انتقال ہوا، اور میرے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، یہ بڑی بیٹی ہے اور پہلی اولاد کے ساتھ باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے، پہلی اولاد ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ غسل دیا جا رہا تھا، میرے آقا نے وہاں قریب آ کے ان غسل دینے والی عورتوں کو خطاب کر کے کہا، زینب بیٹا، قصور تو میرا تھا، لوگوں نے سزا تجھے کیوں دی؟ اگر قصور تھا تو میرا تھا کہ میں کہتا تھا لا الہ۔ پھر میرے آقا نے اپنی چادر بطور کفن ان عورتوں کے حوالے کی، میری بیٹی کو میری اس چادر میں کفن دو کہ اس کے بابا کے پاس آج اس چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کے نواسے کا انتقال ہو رہا ہے، نواسے کا، جی، اور بیٹی پیغام بھیجتی ہے، بابا کو کہو میرے بیٹے کا آخری وقت ہے۔ ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں میرا باپ بھی میرے پاس ہو، اور میرا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، کائنات کا سرتاج بھی تو ہے، امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ تو بابا کو کہو وہ تشریف لائیں، اس مشکل کی گھڑی میں میرے بیٹے کا آخری وقت ہے،
میرے نبی نے ایک جملہ کہا. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی کو جا کے کہنا جب رب نے تجھے بیٹا دیا تھا تو مجھ سے پوچھ کے نہیں دیا تھا. آج واپس لینے پہ آیا ہے تو مجھ سے پوچھ کے نہیں. بیٹی نے قسم دے کے بھیجا, میرے بابا کو قسم دو کہ وہ آئے. نواسا ہتھیلیوں پہ رکھا گیا اور اس نے اپنا دم میرے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا. تم کہانیاں گھڑتے رہتے. میرے نبی کے ہاتھ ہیں. میرے نبی کا بیٹا ابراہیم 6 مہینے کا تھا, میرے نبی کے ہاتھوں میں انتقال ہوا. تم کہتے ہو جو شیخ عبد القادر جیلانی کو ہاتھ دے دیتا تھا اس پر موت نہیں آتی تھی, اور بیٹا لخت جگر میرے نبی کے ہاتھوں پر. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کی قدر کرتا ہوں. وہ ایک ولی کے ہاتھ ہیں, وہ ایک عالم کے ہاتھ ہیں, وہ ایک عابد شب زندہ دار کے ہاتھ ہیں, وہ ایسے بندے کے ہاتھ ہیں جو گناہوں میں ملوث نہیں ہیں, نیکیوں کی طرف راغب ہے. لیکن جن ہاتھوں کی بات میں کر رہا ہوں, جن ہاتھوں کی بات میں کر رہا ہوں ان کے بارے میں قرآن بولا انما یبایعونک فانما یبایعون اللہ. اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی. ان ہاتھوں میں تو بیٹا فوت ہو رہا ہے, ان سے بڑھ کر مقدس ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو, میں عقیدے کی درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدے درست ہوں. جن لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے اور انہوں نے انبیاء اولیاء کو مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا, نفع نقصان کا مالک, عطا کرنے والا, جھولیاں بھرنے والا سمجھا, انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. انہوں نے نبی کے معجزے دیکھے, انہوں نے بزرگوں کی کرامتیں دیکھی, ان کرامتوں کو دیکھ کر اور معجزوں کو دیکھ کے دھوکہ لگ گیا کہ ان کے اختیار میں ہیں, ان کے قبضے میں ہیں, یہ جب چاہے صحت دے دیں, جب چاہے مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیں, جب چاہیں روزی بڑھا دیں, جب چاہیں پانی میں اضافہ کر دیں, صحت میں برکت دے دیں. لوگوں کو دھوکہ لگ گیا, دھوکہ لگ گیا. نوٹ کر لو, معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے. اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے. پکا لو اس کو پکا لو, اپنے ذہنوں میں بٹھا لو اس کو. کوئی آدمی ولی کی کرامت آپ کے سامنے پیش کرے اور قدرت ثابت کرے, اس کو کہو او میرے بھائی یہ کرامت ہے, یہ بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, صادر ان کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. اختیار کس کا ہے؟ مرضی کس کی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی مرضی سے معجزہ صادر ہو, نبی کی مرضی سے, ولی کی مرضی سے کرامت ثابت ہو. مریم اندر ہے, زکریا پہنچے, میں واقعہ نہیں بیان کرتا, صرف اشارہ کرتا ہوں. بے موسم پھل آگے پڑے, وہ بچی ہیں,
مریم، زکریا حیران، کفالت میں کر رہا ہوں، پھل کون پہنچا گیا؟ کہتے ہیں انا لکی ھذا، انا مکانیہ، مانا یوں کریں گے ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کول کنجی آئے؟ انا زمانیہ، مانا یوں کریں گے انہاں دا موسم ہی کوئی نہیں۔ لوگاں دے بزرگ یار قبراں چوں ویکھ لیندے، میں نے تو ممبر تو بیٹھے نظر نہ آوے تو گل تو کون ہوئی نا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کسی منڈی میں نہیں بکتے، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ انہاں دا موسم کوئی نہیں، بند کمرے میں بے موسم پھل تیرے پاس کیسے آئے؟ مریم نے کہا میرے اختیار میں ہے، میں جب چاہوں پھل منگوا لوں، میں جب رب سے کہوں پھل آ جائیں۔ نہیں، قالت، مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا۔ تو پھر مریم کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کہ میری کرامت، پھلوں کا آ جانا کس کے اختیار میں ہے؟ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نوجوان آئے ہیں، ایک ہی دلیل دوں گا انشاءاللہ، بڑی سادہ سی دلیل دوں، بڑی سادہ سی دلیل دوں، اور انشاءاللہ آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ معجزہ نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، نبی کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ میری بات کو غور سے سنیں اور ہر قسم کی ضد نکال کے سنیں۔ اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی کے مطابق ہوتا، اختیار میں ہوتا، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ کیوں جی؟ مرضی نال لاٹھی سب بنی سی، ان کے ارادے سے بنی تھی، ان کے اختیار سے بنی تھی۔ وہ سانپ جو بنا تھا ان کی مرضی سے بنا تھا، ان کے اختیار سے بنا تھا۔ اگر اختیار سے بنا تھا تو بھاگنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے بھاگے، اسامی سپ نو آکھیا بے پیچھے لگ جا، ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی ویکھدا۔ ہم نے کہا اقبل، اقبل، سامنے آئیے، سامنے آئیے، اسے پکڑیے۔ اور اہل علم طبقہ، جاہلوں سے میری گفتگو نہیں ہے، اہل علم سے میری گفتگو ہے۔ فیس بک کے ذریعے اگر کوئی عالم میری اس گفتگو کو سن رہا ہے، خدا کے لیے توجہ کرے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ، سنعیدھا، سنعیدھا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہوگا، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہوگا۔ جاؤ سورۃ طٰہٰ پڑھو، سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے۔ لاٹھی کو سانپ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور سانپ کو دوبارہ لاٹھی میں بدلنے والا بھی کون ہے؟
فرعون کے دربار میں پھر یہ لاٹھی سانپ بنی نا. فرعون نے کہا جادو ہے، میں مقابلہ کرواؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے آ جادوگروں. اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا. میدان سج گیا. سورت طٰہٰ پڑھیں، سورت قصص پڑھیں. جب میدان سج گیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا تو پہلا وار کرنا کہ اسی کریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا رچ تساں کڑنا کڑ لو، کڈو، نکالو، کیا کرنا چاہتے ہو. قرآن کہتا ہے انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالیں. جادو تھا، لاٹھیاں لاٹھیاں ہی رہیں. جادو میں شکل نہیں بدلتی، لاٹھیاں لاٹھیاں ہی رہیں، رسیاں رسیاں ہی رہیں. انہوں نے آنکھیں ان پر اثر انداز ہوئے. دیکھنے والوں کو لگتا یوں تھا کہ یہ کیا بن گئی ہیں، پھنکارنے لگی. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. قرآن کہتا ہے آج حضرت موسیٰ پھر ڈر گئے. کوئی طور پہ تو ڈرے، وہ تو پہلی بار تھی، اب کیوں ڈرے؟ قرآن کو کہنا پڑا، اللہ کو کہنا پڑا لا تخف، لا تخف، ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آخری کامیابی تیری ہوگی، ڈریے نہیں. آج ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجہ ہیں. آپ تفسیریں پڑھیں، آپ کو وجوہات مل جائیں گی. میں ایک دو وجہ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ تھی کہ میری لاٹھی بھی تے سب بڑھنا تے انہاں دیاں لاٹھیاں بھی سب بڑھیاں، انہاں بھڑویاں نو کیجیں سمجھ آئے گی. یہ جو دیکھنے والے ہیں فرعون، وہ کہیں گے وہ بھی سانپ بن گئے، تیری لاٹھی بھی کیا بن گئی، سانپ. فرق کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ آئے. وہ عالم الغیب تو نہیں تھے، اللہ کو پتا تھا نا بھی جیڑے تیری لاٹھی سب بڑھنی ہے نا، اس نے پھر سارے سانپوں کو. دوسری وجہ یہ ہے، اگر پسند آئے تو کہنا بندیالوی اس کی اچھی تفسیر کر گیا ہے. ڈرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مولا انہوں نے لوگوں کو دکھا دیا رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئیں، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا ہنر ہے، یہ ان کا فن ہے. جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے سامنے چاہیں یہ سب کچھ کر کے دکھائیں. مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہے، تے تو مرضیاں دا مالک ہے. پتہ نہیں ہون تیری مرضی بندی بھی ہے کہ تے جے تیری مرضی نہیں بندی تے میرے پلے معجزہ ہے برحق، کوئی انکار نہیں. اولیاء اللہ کی کرامتیں سچی کرامتیں برحق. لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں گے، معجزے میں ہاتھ نبی کا، کرامت میں ہاتھ ولی کی، لیکن مرضی اور اختیار ان کا نہیں ہوتا. مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. میں نے اس کو آج ابتدا کی ہے اس کی، اس میں درمیان میں انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اور توحید کا رنگ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. دیکھیں ہر سال سفر کے آخری عشرہ میں اور ربیع الاول کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہم عشرہ ختم نبوت یعنی ختم نبوت کے عنوان پر ہم شہر کی مختلف مساجد میں پروگرام کرتے ہیں. ہمارے علماء جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ مختلف مساجد میں ختم نبوت کے عنوان پر 50 درس قرآن ہوگی انشاءاللہ. ہر محلے میں آواز لگے گی. ان میں 8 درس جو مرکزی درس کہلاتے ہیں، ان میں ہر حلقے میں مثلا محمدی کالونی کا سارا علاقہ ہے، اس حلقے میں
یہ 25 بلاک 31 بلاک یہ ایک حلقہ ہے، اس حلقے میں سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایک حلقہ ہے، استقلال آباد کالونی، وہ ہر حلقے میں ایک مرکزی درس ہوگا جی، اس سے انشاءاللہ وہ درس قرآن ختم نبوت کے عنوان پر میں نے دینا ہے، مرکزی درس میں نے دینے 8 درس۔ بہر آپ کو وہ 8 درسوں والا اشتہار بھی گیٹ پر لگا ہوا سامنے ملے گا، باقی اشتہار بھی آپ کو گیٹ پر لگے ہوئے مل جائیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے موبائل میں محفوظ کریں، ان کی تصویر لیں، اور آپ کے قریب جو بھی درس ہو یا تھوڑا سا فاصلہ بھی طے کرنا پڑا ہو تو آقا کی ختم نبوت کے لیے تھوڑی سی محنت کریں سننے کے لیے۔ آج عشرہ ختم نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، آج پہلا درس ہے، اور ہم شروع کر رہے ہیں جامعہ مسجد بلاک نمبر 18 سے آج مغرب کے بعد، اور 11 اکتوبر کو اس سلسلے کا آخری درس ہوگا جو ہم دیں گے جامعہ رحمانیہ استقلال آباد کالونی میں، وہ 11 اکتوبر کو ہوگا۔ کل کا درس نیو سٹلہ ٹاؤن فاروق اعظم مسجد میں ہوگا، اور اتوار کا درس جو ہے وہ رابعہ مسجد میں، بخشی کالونی رابعہ مسجد میں ہوگا۔ سوموار کا درس ہمارا حیدرآباد ٹاؤن کے علاقے میں ہے، اور منگل کا درس ہمارا تقوی مسجد میں، یہ یاسر پارک 16 رسالہ روڈ ہے، تقوی مسجد، منگل کا درس ہمارا وہاں ہوگا جی انشاءاللہ۔ آج کا درس جو ہے وہ 18 بلاک کی مسجد میں آغاز ہو رہا ہے، میں نے وہ درس دینا ہے۔ اب میں آپ سے وعدہ تو نہیں لینا چاہتا کہ نہ میں گناہ گار ہوں نہ آپ گناہ گار ہوں، کہ آپ کہیں ہاں جی ہم آئیں گے اور آپ نے آنا نہ ہو، تو اس طرح جھوٹا وعدہ ہو جاتا ہے۔ علماء تو اس طرح وعدے لے لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو تو سارے تسی کھڑے بھی کر دیں ہو، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں۔ آپ کی اگر کوئی ضروری مصروفیت نہ ہو، بعض اوقات ضروری مصروفیات ہوتی ہیں، کسی شادی میں جانا ہے، معیار پرسی کے لیے جانا ہے، یا کوئی کام پہلے طے ہے آپ کا، تو میں آپ کو بالکل مجبور نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ جو آپ میں فارغ ہیں، گھر میں رہنا ہے یا معمولی کام ہے، میں ان احباب سے گزارش کروں گا کہ آقا کی ختم نبوت کا عنوان سننے کے لیے اس محبت میں، اس پیار میں آپ آج مغرب کی نماز 18 بلاک میں پڑھیں گے۔ جو آپ میں فارغ لوگ ہیں، جنہیں کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جانا ہے، تو تھوڑی سی محنت کر لیں گے، آپ وہاں تشریف لائیں گے۔ اپنے دلوں میں اپنے رب سے یہ وعدہ کیجئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مصروفیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی مصروفیت وہ آپ اپنا کام کاج کریں، اس میں کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں معاویہ مسجد میں ایک بڑی ہمیں پریشانی رہا کرتی تھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے۔ وہاں چارپائی رکھی جاتی تھی وہ برآمدے میں، اور جمعہ کا دن ہوتا تھا تو یہ سارے ہال کے لوگ، برآمدے کے لوگ بیچارے پیچھے سین بھی بھرا ہوا ہوتا تھا، یہ کہاں، تو بڑی ایک دقت سی محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے وہ سارا انتظام کیا جی جنازہ گاہ کے لیے، ہم نے یہ 7 والا کمرہ گرا دیا ہے، اور اس کے باہر ہم وہ جگہ بنا دیں گے، باہر اسی چارپائی آئے گی، یہاں رکھ دی جائے گی، اور آسانی کے ساتھ ہم جنازہ پڑھ لیں گے۔ ایک دقت اور تھی تھوڑی سی کہ میت کے جو وارث ہوتے ہیں، یعنی 10-12 قریبی بندے جو ہوتے ہیں، چارپائی اٹھا کے لائے قریبی، وہ یہاں میت رکھ کے واپس جائیں اور وہاں سے اندر آئیں، یہاں سے جائیں اور میت باہر اکیلی پڑی رہے، تو یہ بھی مجھے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہیں سے راستہ وہ پرلا دروازہ لگا دیا ہے کہ وہ 10-12 بندے یہاں میت رکھ کے اس دروازے سے اندر آ جائیں گے، اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر وہ جنازہ پڑھ لیں گے، ادھر سے وہ باہر نکل کے اپنی میت جو ہے وہ وصول کر لیں گے۔ تو یہ ہم نے انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، ایسا موقع نہ لے کے آئے اللہ، لیکن اللہ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے۔ لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر گھر کے ساتھ ہے، جس نے آنا ہے اس نے ایک دن یہ آنا ہے۔ تو یہاں ایک سہولت ہو جائے۔ آج کل میرا خیال ہے وہ دور گزر گیا ہے جب لوگ کندھوں پہ اٹھا کے چارپائی قبرستان لے جائے۔ ان بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا، یہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، 15 16 17 سال کے، لیکن آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ سڑکوں سے جنازے گزرا کرتے تھے، اور
ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو بڑی عبرت کا ایک یعنی سامان ہوا کرتا تھا. وہ یہاں سے جنازہ گزر رہا ہے تو لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بندے کے دل میں آتا تھا کہ یار ہم نے بھی چلے. اب وہ ایمبولینس کے ذریعے جنازے چلے جاتے ہیں. تو یہاں سارا انتظام چونکہ اندر ہے، پنکھے